السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر گھروں میں لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک دوسرے کی حسد کرتے ہیں۔ جیسے کہ وہ گھومنے جا رہی ہے اور میں گھر پر کام کر رہی ہوں۔ اب وہ گھومنے گئی ہے، اس نے اسٹیٹس لگا دی کہ وہ یہ کھا رہی ہے، یہاں گھوم رہی ہے۔ اب یہ دیکھ کر مجھے بے چینی ہو گئی۔ ہم دوسرے کے اسٹیٹس پر لائک تو کرتے ہیں، پر کیا آپ کو پتہ ہے اس کے دل میں دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کے لیے؟ نہیں نا؟ نظر حسد ہے، بہت بری چیز ہے۔ نظر اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ نظر برحق ہے۔ نظر انسان کو قبر تک لے جا سکتی ہے۔ تو اسی سے بچنے کے لیے آج میں آپ کے ساتھ سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کروں گی۔ اس کی تلاوت کر کے آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون کر سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر بنا رکے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ گھر سے منفی توانائیوں اور شیطانی اثرات کو ختم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان 3 دن کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں حسد، نظر بد اور جادو کے وسائل عام ہیں، وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بدلہ یعنی جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کے گھر میں بے سکونی، لڑائی جھگڑے یا خوف کا ماحول ہو تو وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت سکینہ، اطمینان نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جیسے آیت الکرسی کا کہا جاتا ہے فضیلت کے اعتبار سے قرآن کی تمام آیت کی سردار ہے۔ جو شخص صبح کے وقت اسے پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنا لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کی بادشاہت اور علم کا ایسا جامع بیان ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت آمن الرسول سے آخر تک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے عرش کے نیچے موجود خاص خزانے سے عطا کی گئی ہے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت یہ آیت پڑھتا ہے اسے تہجد کے قائم مقام اجر ملتا ہے، یا وہ اسے ہر قسم کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ان آیات میں جو دعائیں مانگی گئی ہے، اے رب ہمارا مواخذہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ہے کہ میں نے قبول کر لیا۔ سورہ بقرہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس میں سود، ربا کی ممانعت اور صدقہ و خیرات کی تاکید بہت سختی سے کی گئی ہے۔ تلاوت سورہ بقرہ سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ اس کی برکت سے مال و اسباب بھی برکت۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اس صورت سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے۔ علماء کرام مشورہ دیتے ہیں کہ روزانہ تلاوت اگر ممکن ہو تو روزانہ اس کی تلاوت کرے، ورنہ کم از کم گھر میں اس کی آڈیو چلائے۔ اس کے ترجمے پر غور کرے، خاص طور پر وہ آیات جو اللہ کی عظمت بیان کرتی ہے۔ آیت الکرسی اور آخری 2 آیات کو زبانی یاد کر کے اپنے معمولات کا حصہ بنا لے۔ سورہ بقرہ مومن کے لیے ایک خزانہ ہے۔ یہ اندھیروں میں روشنی، بیماروں میں شفا اور مصیبت میں جانے پناہ ہے۔ جو شخص اس صورت کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی ذلت اور آخرت کی حسرت سے محفوظ فرماتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس صورت کی کسی مخصوص حصے جیسے کہ بنی اسرائیل کے واقعات یا احکامات الہی پر مزید تفصیل فراہم کروں؟ تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کے واقعات، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے تذکرے انسانیت اور نفسیات کو صبر اور شکر کا سبق دیتے ہیں۔ جب انسان اس صورت کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے اور اللہ ہی تنگی کے بعد آسانی دینے والا ہے۔ یہ یقینی ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور پریشانیوں کا بہترین علاج ہے۔ سورہ بقرہ صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، روزہ اور حج کے مسائل ہیں،
نکاح، طلاق اور عدت کے احکامات ہیں، وصیت اور وراثت کے اصول ہیں۔ جب کوئی معاشرہ یا فرد ان کے احکامات پر عمل کرتا ہے تو اسے دنیا و آخرت دونوں میں بلندی حاصل ہوتی ہے۔